جس کا علاج قرآن میں نہیں. یہودی حضور رحمت للعالمین کو ستا کر تھک گئے. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جادو ہوتا ہے، یہ ہم نہیں مانتے، جبکہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو کسی پہ جادو ہو سکتا ہے. اس لیے بہت زیادہ آزاد خیال نہیں بننا چاہیے. جادو حرام ضرور ہے لیکن اس کی ایک حیثیت ہے. جیسے شیطان مردود ضرور ہے لیکن اس کا ایک وجود ہے، ایسے ہی جادو کا بھی وجود ہے. تو یہودی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا کر تھک گئے، حضور علیہ السلام پر انہوں نے پتھر ڈالنے کی کوشش کی، آقا کو شہید کرنے کی کوشش کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے جب ان کے ہتھ کنڈے ناکام ہو گئے تو یہودیوں نے حضور علیہ السلام پہ جادو کیا. اچھا یہ خاص بات عرض کر دوں کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر بھی ہوا، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لو، نام پڑھ لو تو جادو اثر نہیں کرتا. لیکن حضور پر جادو کیوں اثر کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، خدا کے ہر کام میں حکمت ہے. اگر اللہ یہ چاہتا، اللہ کی یہ مرضی تھی کہ میرے محبوب پہ جادو کا اثر ہو، جب اثر ہو تو علاج ہم نازل کریں تو محبوب کے صدقے میں حبیب کی امت کو اس کا علاج مل جائے. ورنہ خدا کی قسم کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا کہ وہ میرے رسول کو اذیت پہنچا سکے جادو کے ذریعے سے. خدا کی قسم نبی تو نبی ہے، علی کا نام وہ نام ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے پاس لوگ تعویذ لینے آتے تھے لیکن میرے بابا حضرت شاہ عبد الرحیم تعویذ نہیں لکھتے تھے، بلکہ جب بھی کوئی آتا وہ اپن جتن کے نام لکھ کر دے دیتے، اللہ ہر مصیبت سے نجات عطا فرما دیتے. ارے علی کا نام وہ نام ہے کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام لینے سے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. جب علی کے نام کا اثر یہ ہے تو نبی کے نام کا اثر کیا ہوگا؟ حضور پہ جادو ہوا کیوں؟ امت کو علاج ملنا تھا، امت کو علاج ملنا تھا. اس لیے کوئی حضور کی ذات پر تان نہ کرے. دیکھو ان پہ بھی جادو ہو گیا، اگر وہ ہماری طرح نہ ہوتے تو ان پہ جادو کیوں ہوتا؟ حضور پہ نکتہ چینی نہ کیا کریں، یہ ایمان کے لیے خطرناک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں آقا تو نماز میں بھول گئے. حضور علیہ السلام نے جب نماز میں سو ہوا تو صحابہ نے عرض کی حضور نماز کا حکم بدل گیا. دیکھو یہ صحابہ کا ادب تھا. نماز کا حضور نے میں نہیں، نماز کا حکم نہیں بدلا بلکہ میں بھول گیا ہوں. اور پھر فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھلایا جاتا ہوں. اللہ کسی حکمت کے تحت بھلاتا ہے. اس کو کوئی یہ نہ کہے کہ حضور بھی بھول جاتے ہیں، وہ بھولنے والی ذات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا ہے وہ بھول نہیں سکتے، لیکن اللہ کسی حکمت کے تحت بھلاتا ہے. نماز میں اس لیے اللہ نے بلایا تاکہ جب امت بھول جائے تو ان کو سجدہ سہو کا قانون مل جائے. تو اللہ نے حبیب پہ اس لیے جادو کا اثر ظاہر کیا کہ امت کو قانون ملے. تو حضور علیہ السلام پہ سحر ہوا، سحر کا اثر ہوا. حکمت یہ تھی کہ امت کو تعلیم ملے، امت کو علاج ملے. جب سحر ہو گیا تو حضور سید عالم کے چہرے انور پر اس کے کچھ آثار ظاہر ہونے لگے، کچھ اثرات ظاہر ہونے لگے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کی میرے مولا اس مسئلے کا حل پیش فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آخری جو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس وہ اپنے رسول پہ نازل فرمائی. فرمایا محبوب اس کی تلاوت کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی اور اس کو اپنے وجود ناس پہ دم کیا تو سحر کا اثر ختم ہو گیا. پھر میرے آقا نے مولائے کائنات سے فرمایا علی جاؤ اور جا کر کے فلاں کنویں کے اندر ایک پتلا بنا ہوا ہے مجسمہ آٹے کا اور اس میں بال ہیں اور اس میں سوئی چبائی گئی ہے، وہ نکال لو. مولائے کائنات تشریف لے گئے، آپ نے سوئی نکالی اس پتلے سے اور بال نکالے
اور اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سحر کا مکمل اثر ختم ہو گیا۔ یہ تو تعلیم امت کے لیے تھا تاکہ امت کو سورہ فلق اور سورہ ناس مل جائے، ورنہ میرے نبی کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پتہ چلا جادو کرنا یہ یہودیوں کی فکر ہے، کسی پہ سحر کرنا یہ یہودیوں کی فکر ہے، اور یہ جو آپ کی سوچ بنی ہے کہ جادو کا اثر قرآن سے نہیں ہو سکتا، یہ اسلامی نظریات کے خلاف ہے۔ دیکھو جادو کا اثر جو یہودیوں نے کیا تھا، بھئی یہودیوں نے معاذ اللہ جادو کوئی اللہ کے کلام سے تو نہیں کیا تھا، اور اللہ کے کلام سے تو جادو ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ جادو میں کلمات کفریہ ہوتے ہیں، کلمات شرکیہ ہوتے ہیں، شیاطین سے اور بتوں سے اور بدروحوں سے، ناپاک روحوں سے مدد مانگی جاتی ہے، جو کہ سراسر کفر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، تو انہوں نے تو جادو معاذ اللہ گندگی سے، ناپاکی سے کیا تھا، لیکن سورہ فلق اور سورہ ناس کی برکت سے جادو کا علاج ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن بس بات اتنی ہے، ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لیں، ہم بھی سورہ ناس پڑھ کے دم کر لیں، انشاءاللہ شفا ہوگی، لیکن کب؟ زبان میں تاثیر بھی تو چاہیے۔ ہم جھوٹ بولیں، ہم غیبت کریں، نمازوں کو ترک کریں، پھر سوچیں کہ ہم خود ہی کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو عاملوں کے پاس جانا پڑتا ہے جو نیک اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے آپ کا علاج ہوتا ہے۔